قیمتی اور راز کی باتیں۔ کامیابی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں، نہ کہ جو بھاگتے ہیں۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو بھی مشکلات ہوں آپ ان سے ہار نہ مانیں۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے صاحب، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ مظلوم کی تکلیف چند ساتھ کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ محبت کی حد نہیں ہوتی، لیکن اس میں رابطے یا تعلق کا اہم کردار ہے۔ محبت ایسے شخص کی تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مل کر لگتا ہے کہ ملتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم رکھتے ہیں کہ کسی قبر پر پاؤں نہ آ جائے، جبکہ زندگی میں نہ جانے کتنے انسانوں اور ان کے جذبات کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ قیمتی اور راز کی باتیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ جب کبھی تم اچانک ایک ایسے شخص میں تبدیل ہو جاؤ جو کسی پر الزام نہیں لگاتا، کچھ فضول نہیں بحث کرتا، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسے چھوڑ کر دور جا رہے ہیں، ایک مشکوک خاموشی سے زخموں کو قبول کرتا ہے، تو جان لو تم پختگی کے اعلیٰ ترین مرحلے پر پہنچ گئے ہو۔ بہت قیمتی اور راز کی باتیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا پھر سکون ہو۔ قیمتی اور راز کی باتیں۔ عورت کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے اسے سونے میں تول دو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو پتہ ہے وہ کیا کرے گا، وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتا، یہ صرف اللہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ قیمتی اور راز کی باتیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے، یعنی حسد کرتا ہے، اور حسد انسان کے تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے۔ رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بہت قیمتی اور راز کی باتیں۔ آج کے دور میں عورت نے سر پہ دوپٹہ لینا چھوڑ دیا ہے اور مرد نے عورت کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ عورت نہ حسن ہے، نہ جنس ہے، نہ جسم ہے۔ کوئی عورت آپ کے پاس سے گزر جائے گی لیکن آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور کوئی عورت
آپ سے بہت دور کھڑی ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ وہ عورت ہے۔ قیمتی اور راز کی باتیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام دوبارہ اس کے دل میں جگہ بنانا ہے۔ بہت ہی قیمتی اور راز کی باتیں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر کو سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار مرد اچھے لگتے ہیں۔ قیمتی اور راز کی باتیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے پیار کرتی ہے اس کی حرکات کو نظر میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ مرد کی محبت کا یقین تب ہی کرنا جب وہ تمہاری دو باتیں مان لے۔ نمبر 1، وہ تمہاری عزت کرے اور تمہیں اہمیت دے اور دوسروں سے بھی تمہاری عزت کروائے۔ نمبر 2، وہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دے، وفادار رہے، حالات چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے۔ اگر مرد ان باتوں پر پورا اترتا ہے تو اس کی محبت پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تھوڑے مغرور اور بدتمیز مرد پسند ہیں، جو لڑکی کے آگے پیچھے نہیں جاتے، جو دل ہتھیلی پر لیے نہیں پھرتے، جس کی نظر میں حیا اور آواز میں رعب ہو اور جس کا دل بس ایک عورت کے لیے ہی دھڑکے۔ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود محبت کا اظہار کرتی ہے۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر اسے کوئی دوسرا فتح نہیں کر سکتا۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ بہت ہی قیمتی اور راز کی باتیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ عورت سے اگر علم چھین لو گے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر پردہ چھین لو گے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ قیمتی اور راز کی باتیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر کسی ایک کو چننا پڑے تو سب سے پہلے عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈھانپ دیں، کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ یقین کیجیے، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ راہ چلتی عورتوں کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لیا کریں۔ خدا کی قسم،
لوگ تمہاری عزتوں کو دیکھ کر سر جھکا لیا کریں گے۔ قیمتی اور راز کی باتیں۔ حجاب آپ کی شناخت کو چھپاتا نہیں بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی مسلمان عورت ہیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ قیمتی اور راز کی باتیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس رویے کے بدلنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ سننے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ مجھے اپنے ماضی کا بالکل دکھ نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر تو چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور کیچڑ کو یہ گمانڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اس غرور میں رہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری اور اچھی ویڈیو کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔